اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ سیکھتے ہیں، اپنے معزز علماء سے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز علماء اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، دین کی تفہیم کیا ہے، ایک ایک بات کو، ایک ایک نقطے کو ہمیں سمجھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ زخرف کی آیات 36، 37 اور 38 پر بات کروائیں گے اور سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، اللہ اکبر، ذکر الرحمن، جو اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر الرحمن سے کیا مراد ہے؟ یہ تغافل، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ سننا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو نہ ماننا، شیطان کی طرف رجوع کر لینا، اس کو اپنا دائمی ساتھی بنا لینا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ ہم اس کو پر شیطان مسلط کرتے ہیں، وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر یہ شیاطین کیا کرتے ہیں کہ یہ شیاطین انسانوں کو صحیح راستے پر جانے سے روک دیتے ہیں، اور پھر بندگان خدا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ بدی نیکی نظر آنے لگتی ہے، اعمال خوشنما نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال ایک یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں ہم کہ شیاطین جن اور شیاطین انس کیا دونوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ہمارے پاس ہی آؤ گے نا پلٹ کر، جب ہمارے پاس آؤ گے تو یہی بندہ کہے گا شیطان سے، تو بہت برا ساتھی نکلا، کاش مجھ میں اور تجھ میں مغرب و مشرق کا فرق ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، لاتعداد سوالات اس حوالے سے ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ گفتگو مفتی محمد زبیر صاحب فرمائیں۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفہ۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ زخرف اور آیات 36، 37 اور 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك
قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين صدق اللہ العظیم۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر درست جواب ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4، 6 یا 8؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092212352709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ اکبر، رحمان کا ذکر الرحمان، لوگ تغافل برتتے ہیں ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ذکر رحمان کا لفظ استعمال فرمایا، اس سے مراد ہے قرآن کریم اور وحی خداوندی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص وحی سے اور قرآن کریم سے تغافل برتتا ہے اور یہ اپنی عادت بنا لیتا ہے اور مستقل بنیاد پر وہ قرآن کریم اور وحی کے احکام سے روگردانی کرنے کی عادت بناتا ہے، نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، تو اب اللہ رب العزت اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ شیطان ایسا ہوتا ہے جو اس کا ہمیشہ کا ہم نشین، قرین اور ساتھی اور رفیق بن جاتا ہے۔ یہ جو سزا ہے ظاہری طور پر کہہ لینے کو تو یہ بڑی آسان سی ایک بات معلوم ہوتی ہے، یا ایک چھوٹی سی بات ظاہری طور پر نعوذ باللہ معلوم ہوتی ہے کہ جناب ایک آدمی نے وحی سے روگردانی کی تو شیطان مسلط ہو گیا، لیکن اگر آپ غور کریں تو شاید روئے زمین پر اس سے بڑی اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ اتنی خطرناک سزا ہے، اتنی خطرناک سزا ہے کہ اس کو سادہ لفظوں کے اندر اگر کہا جائے کہ اللہ رب العزت توفیق خیر کو سلب کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آدمی کو مفتاح الشر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبا، خوشخبری ہو، لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوشخبری ہو اس کے لیے کہ جسے اللہ رب العزت نے خیر کی چابی بنایا، خیر کی وہ شخص سرتاپا کنجی ہے، خیر پھوٹتی ہے اس سے، سر سے پیر تک خیر ہی خیر ہے، اس کا وجود ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کی نگاہ مؤمنانہ فراست کی حامل ہے، اس کا تکلم من احسن قولا ممن دعا الی اللہ کی تصویر ہے، اور وہ داعی ہے، مبلغ اسلام ہے، ترجمان شریعت و وحی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آدمی کو خیر کے لیے مفتاح بنایا، اور اگلا لفظ استعمال فرمایا وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، اللہ نے شر کے لیے اس کو تالا بنا دیا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی خوشخبری والا ہے، اور پھر فرمایا وَوَيْلٌ،
ہلاکت ہو اس کے لیے لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، تباہی اور ہلاکت اور بربادی اس کے لیے جس کے وجود کو اللہ رب العزت نے خیر کے لیے تو تالا بنا دیا ہے، اس سے کبھی کوئی خیر نہیں پھوٹی۔ اللہ، وہ جو عربی کے اندر جملہ آتا ہے نا کہ لم نرى خیرا منک قط، ہم نے تجھ سے کبھی خیر نہیں پائی، تیرا وجود ہی دراصل کل ہے، فهو کل علی مولا اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کیا اللہ رب العزت مثال بیان فرماتے ہیں ایک غلام کی، اور وہ مملوک کون سا ہے، وہ غلام کون سا ہے، وہ کل علی مولا، اپنے مولا آقا پر بوجھ ہے، اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، اس کو جدھر بھی بھیجا جاتا ہے کبھی کوئی خیر لے کر کے نہیں آتا، ٹھیک، ایک ایسا بوجھل وجود اللہ رب العزت نے مثال دے کر کے بیان فرمایا۔ بعین ہی یہی بات ہے کہ فرمایا کہ ایک آدمی ہے جس کو اللہ رب العزت نے شر کے لیے چابی بنا دیا، کنجی بنا دیا، اس کے وجود سے شر پھوٹتا ہے، باطل پھوٹتا ہے، حرام پھوٹتا ہے، اور دوسری طرف اس کے وجود سے کبھی کوئی خیر نہیں۔ اچھا یہ شخص ہوتا کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کا سورہ زخرف کی اس آیت نمبر 36 کے اندر تذکرہ ہے، کیا من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، کہ اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، تکلم شیطانی، آنکھیں اور نگاہ شیطانی، کانوں کی سماعت شیطانی، قوت بصیرت ہو کہ بصارت اور سماعت، سب کے سب شیطانی امور پر لگے ہوئے، چلتا ہے تو شیطانی کاموں پر، ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑتا ہے تو ابلیسی طاقت ہے، شیطانی بنیاد پر شیطان اور گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے ہاتھ سے پکڑ رہا، ہر چیز کے اندر اس کا پورے کا پورا وجود ابلیسی اور شیطانی وجود بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ نقید لہ شیطانا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ انیق صاحب، میں نے ایک دعویٰ کیا، وہ دعویٰ میں نے یہ کیا کہ اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دعویٰ اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے انیق صاحب کہ ایک آدمی ہے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک، اب جب وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو خیر کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ندامت بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، شرمندگی بھی اس کو ہوتی رہتی ہے، اور وہ یہ کام کا گناہوں کا ارتکاب بھی وہ ساتھ ساتھ کر رہا ہے۔ اچھا، لیکن گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے پھر پیچھے کی طرف آ جاتا ہے، ٹھیک، پلٹ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور استغفار و توبہ کر کے پھر دوبارہ اللہ کی طرف آتا ہے، یہ کشمکش ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی آدمی مومن نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، تو نماز کے اندر مومن کی جو نماز ہے عموماً اس میں کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ شیطان ادھر ادھر اس کے خیالات کو بھٹکاتا ہے، وہ پھر اپنے خیال کو دوبارہ قرآن کریم کی طرف اور ذکر کی طرف لے کر کے آتا ہے، وہ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ پر آتا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آتا ہے، پھر اس کا خیال ادھر ادھر کیلکولیشن پر جاتا ہے، دکان مکان گناہ فضول بیکار دنیا داری کی طرف، وہ پھر التحیات للہ پر آتا ہے، وہ پھر اللہم صلی علی محمد پر آتا ہے۔ تو یہ نماز کے دوران میں کشمکش، یہ جو نماز کے دوران میں انسان کے روحانی اور شیطانی خیالات کی کشمکش اور ایک معرکہ اور ایک جنگ چل رہی، یہی پوری مومنانہ زندگی کا تصور ہے کہ کیا ہے، ایک طرف حق و باطل کا معرکہ چلتا رہے گا، حق و باطل کے معرکے سے مراد وہ بیٹل کی جنگ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، جہاد و قتال تو اپنی جگہ، اس انسانی وجود کے اندر بھی حق و باطل کا معرکہ تا دم زیست چلتا رہتا ہے، آخری سانس تک یہ معرکہ حق و باطل چلتا رہتا ہے۔ حق و باطل کی اس کشمکش کو اس وقت جا کر کے بندش ہوتی ہے جس وقت انسان اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، سانس ختم ہو جاتا ہے، ورنہ یہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے، آپ اللہ رب العزت آپ گناہ کرتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، کبھی نہیں عطا کرتا۔ یاد رکھیے، اگر اللہ رب العزت آپ کو کبھی عطا نہیں کرتا تو یہ بھی یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا مقام ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ ندامت اور آنسو بہانے اور خدا کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ رب العزت نے کئی دعائیں آپ کی قبول نہیں کی ہیں، یہ بھی ایک خاص مفہوم کے اعتبار سے احسان خداوندی ہے۔ کیا
یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے دربار کی چوکھٹ پر تم اپنی جبین نیاز جھکاتے رہو. سبحان اللہ. اللہ چاہتے ہیں آتے رہو، تعلق قائم رکھو، آتے رہو اور میری طرف متوجہ رہو. لیکن انیق صاحب اگر صورتحال یہ ہو کہ آپ نے مانگا، ملتا گیا، آپ کے مزاج کے مطابق، مطلب کے مطابق آپ کے تمام کام ہوتے چلے گئے، اور پھر آپ ادھر گناہوں کی لتھڑی زندگی آپ گزار رہے ہیں، جرائم کی اندر ملوث زندگی آپ گزار رہے ہیں، لیکن خواہشات نفسانیہ پورے کرنے کے تمام اسباب وہاں میسر ملتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. اب ڈریے ان بطش ربک لشدید، کہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ڈھیل نہ مل رہی ہو. اس کو استدراج کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح کے اندر. جو چاہا مل گیا، جیسے چاہا ملتا جا رہا ہے، اور سب کچھ مطلب و مزاج کے مطابق. ڈرنا چاہیے، خوف آنا چاہیے. صحابہ کرام کا تو عجیب و غریب قسم کا معاملہ تھا کہ اگر کچھ تھوڑی سی کھانے کے اندر فراوانی مل گئی، کھجوریں بھی آ گئی، ایک کے بجائے 2 پلیٹیں سالن آ گئی، اچھے کپڑے میسر آ گئے، رونے لگ گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے مطلب اور مزاج کے مطابق سب کچھ مل رہا ہو اور آخرت میں ہمارا حصہ نہ ہو. ایسا تو نہیں ہے. باقاعدہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، ڈر لگنے لگ گیا. تو ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ گئے اور غیر کے پاس گئے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کے پاس گئے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو آپ نے معبودان باطلہ و ظاہرہ بنا لیا اور آپ کے سارے کام پورے ہوتے چلے گئے، ڈریے اور خوف رکھیے کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو. یہی وہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا نقید لہو شیطانہ سے سورہ بقرہ آیت نمبر 6 کے اندر بیان کیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کیا وہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ اللہ رب العزت شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، دل شیطانی، آنکھ شیطانی، کان شیطانی. اسی کو سورہ بقرہ آیت نمبر 6 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ٹائم، ایک منزل ایسی آتی ہے، اب اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی سماعت اور ان کی نگاہوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، پردے حائل ہو جاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کو اردو کے اندر بھی ہم کہتے ہیں، اور دراصل یہ بھی قرآن کریم کی آیات سے نکلا ہے. گناہ کی پہلی نحوست یہ ہوتی ہے کہ خدا کی ذات عقل پہ پردے ڈال دیتی ہے. تو یہ جو عقل پہ پردے آ جاتے ہیں، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ ختم اللہ علی قلوبہم کیا ہے؟ یہ غشاوہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھ رہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اندھے تو تھے نہیں، ٹھیک، ان کی تو نگاہیں تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے، جبکہ وہ کہتے تھے ہم جانتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ہمیں ساری اویئرنس ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم بھالتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ نہیں ہے حقیقی طور پر. تو یہ کیا ہے؟ دراصل یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ رحمانی نگاہ ہی نہیں ہے، یہ روحانی نگاہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں دیکھ رہے، اب ان کو یہ نگاہ نہیں ملی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا ایک عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک آدمی جو صحابی رسول ہوتا ہے، کمپینین آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ امت کے تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے. یہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے. اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام امت کے تمام بزرگوں سے افضل ہے، متفقہ عقیدہ ہے. تو ایک نکتہ باقاعدہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی غیر مسلم تھا اور غیر مسلم ہونے کی حالت میں اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور عہد رسالت میں. تو اسلام قبول کرتے، زیارت کرتے ہی وہ امت کے تمام غیر صحابہ کرام سے افضل ہو گیا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انیق صاحب اب جس نگاہ سے اس نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہے دراصل رحمانی نگاہ، یہ ہے دراصل خدائی فراست. وہ جو کہا گیا نا اتقو فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ ایک مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب یہ جو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے یہ نور خداوندی ہے، یہ جو زیارت کر رہا ہے یہ روحانی نگاہ ہے. اسی لیے عجیب و غریب بات ہے، بعض صوفیاء کرام نے تو یہ کہا ہے عہد رسالت میں کافروں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے.
انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے، حیران کن بات ہے، یہ چیپٹر ہے پورا، انہوں نے کہہ دیا رسالت میں کافروں نے نہیں دیکھا ہے، حالانکہ کافروں نے تو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، بدر ہوا، احد، خندق، احزاب، سارا کچھ، اور مکہ ہی کے اندر کافر رہتے تھے، مدینہ میں یہود رہتے تھے، اور ظاہر غیر مسلم رہتے تھے، تو کیسے کہا جا رہا ہے؟ تو دراصل کہا جا رہا ہے وہ جو حقیقی نگاہیں ہوتی ہیں، جن کو ہم کہیں انسانی نگاہیں، جن کو ہم کہیں فراست مؤمنانہ، وہ جو اللہ کا نور اس کے ساتھ توڑی دیکھا ہے، انہوں نے اگر دیکھا ہے تو یہ چلتا پھرتا انسانی لاشا ہے، اس انسانی لاشے کے اندر وہ ظاہری نگاہوں سے انہوں نے دیکھا ہے، حقیقی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ تو اب یاد رکھیے، سرتاپا انسان شیطان میں کنورٹ کب ہوتا ہے؟ من یعش عن ذکر الرحمن۔ قرآن کریم سے دوری شیطانی تصورات کے غلبے کا نتیجہ، قرآن سے دور ہوتا چلا جائے گا، وحی کے احکام سے دور ہوتا چلا جائے گا، شیطانی تسلط آتا چلا جائے گا۔ اس لیے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو ہم مسلمانوں کو ایک یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اور یہ بات دراصل قرآن کریم کی آیات کی بنیاد پر، کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ابلیسی اور شیطانی دجالی اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون رکھے، تو ایک ہی نسخہ تلاوت قرآن کریم کو حرز جان بنائے، تدبر قرآن کو حرز جان بنائے، وحی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھے، ورنہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا۔ اور ایک اور بات بھی عرض کر دوں، یہ جو آیت ہے اس میں فرمایا نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے، اور وہ تمام کے تمام کام اسی کے زیر تسلط ہو کر کے کرتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ مَنِ السَّبِيلِ، یہ جو اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہاں پر پھر شیاطین جمع کا تذکرہ کر دیا اللہ نے، جس سے پتہ چلا کہ اب یہ جو شیطان کا تسلط ہوتا رہتا ہے انیق صاحب، یہ وحی سے بغاوت کے نتیجے میں درجات رکھتا ہے، ترقی ہوتی ہے، تھوڑی غفلت، اب شیطان کا تھوڑا اثر، زیادہ غفلت، زیادہ اثر، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان خود کو مکمل طور پر شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھا، اور اگلی آیت کے اندر جو آپ غور کیجئے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ مَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ وہی جو پہلے والی آیت کی تشریح دوسری آیت کے اندر، کہ جب یہ شیاطین جمع ہوتے ہیں اور اس کو ذکر خداوندی سے ہٹاتے ہیں، اب وہی بات توفیق سلب ہو جاتی ہے، وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، اور ہمارے اعمال خوشنما بنا دیتا ہے، اندازہ لگائیے، یہ شیطانی کام کرتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ذکر الرحمن کی بات ہوئی، آپ نے وہی خداوندی کی طرف اشارہ فرمایا، قرآن کریم سے قربت، تمسک واضح کر دیا آپ نے یہ بات۔ ذکر اللہ چاہتا ہے، تغافل برتو گے میرے ذکر سے تو میں تمہاری معیشت بھی تنگ کر دوں گا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے تغافل برتا ہے میں اس کی معیشت اور روزگار کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کے حوالے سے بہت ساری آیات، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو غافل نہ رکھنا۔ ایک تو محض یہ کہ میں اللہ 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 کی ضربیں لگاتا رہوں، یا اللہ کے ذکر کا وہ حق ادا کروں جو اللہ کو مجھ سے مطلوب ہے۔ تو اللہ کے ذکر کو ذرا کھولیے یہاں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن کو اپنے ذکر کے ساتھ کیسا دیکھنا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا استحضار کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ذکر الرحمن سے مراد وہ صرف اور صرف وقتی طور پر چند اذکار کا زبان سے ادا کر دینا نہیں ہے، اللہ اکبر، صرف اسی پر اکتفا کر لینا نہیں ہے، بلکہ اسی لیے میں نے قصدن اور جان بوجھ کر یہاں جو من یعش عن ذکر الرحمن، ذکر الرحمن کا ترجمہ میں نے وحی خداوندی اور قرآن سے کیا ہے، اور یہ قصدن کیا تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ جہاں کہیں ذکر کا لفظ آتا ہے تو یہ قرآن کریم کی میں ٹرم کو استعمال کر رہا ہوں۔ تو عام طور پر بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر ہوتا ہے کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح میں پڑھوں۔ یقیناً یہ اذکار ہیں، اوراد ہیں،
اور یقیناً ان کا اجر و ثواب ہے، اور یقیناً اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو یہ ہمیں حفظ جان بنانے والی چیز ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی واضح طور پر تاکید و ترغیب آئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ذکر لفظ عربی کا، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے یاد۔ جی ٹھیک ہے، انا اذکرک، میں آپ کو یاد کر رہا ہوں۔ ذکرا، ذکر کا جو لفظ ہے یہ ہے یاد۔ اب یاد رکھیے کہ اصل اللہ رب العزت، اچھا یاد سے مراد کیا ہے؟ رشتہ، تعلق، کانٹیکٹ۔ تو اللہ رب العزت سے تعلق، اللہ رب العزت کی یاد، اللہ تعالیٰ سے رشتہ رکھنے کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ ہے قرآن کریم، اللہ اکبر۔ مصحف قرآنی۔ تو پہلے تو ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ان تمام آیات میں ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن سے بڑا دنیا میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اب بتائیے، وہی قرآن۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ۔ اچھا، اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب وہاں پر کون مراد ہے؟ اہل قرآن مراد ہے۔ اور قرآن کریم کو، اچھا وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ، آپ نصیحت کیجئے اگر مسلمانوں کو، لوگوں کو ذکر فائدہ دے۔ تو سوال یہ کہ کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کس کے ذریعے؟ بائی دا قرآن۔ نصیحت کس کے ذریعے سے ہوگی؟ قرآن کریم کے۔ قرآن خود نصیحت ہے، خود قرآن کریم کو موعظہ کہا گیا ہے، خود قرآن کریم کو نصیحت کہا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ کلیئر سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک بات میں اور بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی جو آیات ہیں، ان کو ہم بطور اوراد کے بھی پڑھیں، بطور تلاوت کے بھی ہم کو پڑھنا چاہیے، بطور اجر و ثواب کے بھی ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس سے جس قسم کا تعلق رکھیں گے وہ عبادت بنتا چلا جائے گا۔ لکھنا ایک مستقل عبادت، پڑھنا مستقل عبادت، اس کا سوچنا مستقل عبادت، اس کا سننا کانوں کی مستقل عبادت۔ اور یہ ایک ایک چیز قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ کیا اس کے سننے کو عبادت اللہ نے قرار نہیں دیا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، خاموشی اختیار کرو۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کے وقت میں خاموشی بھی عبادت ہے۔ جی وَأَنصِتُوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پتہ چلا سننا ایک مستقل عبادت ہے۔ آنکھوں سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو بینائی اور نگاہ کی مستقل عبادت ہے۔ لکھتا ہے تو مستقل عبادت، سوچتا ہے تو قرآن کریم سوچنے کے اوپر کتنا زور دے رہا ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیوں نہیں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے؟ یا دلوں پہ تالے پڑ گئے، سورہ محمد آیت نمبر 24، کیوں نہیں یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے؟ تو تدبر دماغ کی رگوں کی مستقل عبادت ہے، یہ دل کی ایک مستقل عبادت ہے۔ دل پر اس کو، یہ دل کو ٹارگٹ کرنے والا کلام ہے، لہٰذا یہ دل کی عبادت، دماغ کی عبادت۔ اچھا پڑھو، یہ زبان کی ایک عبادت ہے۔ اور بعض لوگ، اچھی ہے یہ بات آ گئی کہ ہم نے جب اس کو ذکر الرحمن، آپ نے کہا نا ذکر کو کھولا جائے، تو میں ایک بات اور بھی ساتھ ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں سماج کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ؟ بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ ہوتا ہے صرف اور صرف پڑھتے چلے جانے کا کیا فائدہ؟ ارے بھائی یوں مت کہو، بلکہ یوں کہو صرف اور صرف پڑھ لینا مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مکمل مقصود اصلی صرف اور صرف پڑھ لینا، ریڈنگ کر لینا نہیں، بلکہ مکمل مقصود اصلی یہ ہے کہ تدبر، غور و فکر، عمل۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تلاوت کو قرآنی عبادت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ حکیم علامت معاشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ارے بھائی یہ جو تم زبان سے قرآن کریم پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ کوئی ایک عضو تو ہے جو اس وقت بھی اللہ کی یاد کے اندر مصروف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اچھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ جو مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، صحیح ہے نا؟ من قرأ آیتن ومن قرأ حرفن۔ اس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سمجھ کر پڑھنے پر یا بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جواب دیا، چاہے سمجھ کے پڑھے چاہے بغیر سمجھ کر کے پڑھے، یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا، اب یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ نہیں جی صرف اور صرف تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل خلاف شریعت اور خلاف اسلام سوچ ہے۔ ہاں یوں کہنا چاہیے تلاوت
مستقل عبادت ہے، مگر صرف تلاوت کر لینے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ اور اس کی ایک واضح طور پر قرآنی دلیل بھی دے دیتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، یہاں تدبر کی بات نہیں ہے، تدبر والی یہ بات الگ میں نے ذکر کی ہے، سینکڑوں آیات ہیں تدبر سے متعلق، لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 کے اندر، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے، حق تلاوت، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو قرآن کریم میں رتل القرآن ترتیلا آ رہا ہے، یہ جو تلاوت کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ جو قری القرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جائے، تو اس سے پتہ چلا کہ ارے بھائی قرآن کریم کا پڑھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، ذکر الرحمن میں شامل ہے، اور یہ ذکر الرحمن میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ذکر الرحمن میں شامل نہیں انیق صاحب، بلکہ کہنا چاہیے ذکر الرحمن کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ یہی ہے، ٹاپ آف دا لسٹ ہے، وہی ہے خداوندی، قرآن کریم، اللہ کو اپنے دل کا حصہ بنا لینا، یا دل کی سرزمین کو پاک صاف کر کے اس میں اللہ کو مقیم کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، شیطان ہم نے مسلط کر دیا اور شیطان اس کا دوست بن گیا۔ بلکہ علماء نے اس تعلق سے یہاں تک لکھا کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ شیطان قبر سے بھی ساتھ نکلے گا اس بندے کے، اور پھر ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ آگے آ رہی ہے بار کہ تو بڑا بدترین ساتھی نکلا، کاش مجھ میں اور تجھ میں مغرب و مشرق کا فاصلہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آگے آئیں گے ابھی ہم، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ وقتی طور پر شیطانی چنگل کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت برت لیتا ہے، لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جزاک اللہ۔ تو پھر وہ شیطان کو اس دل سے کیسے نکالا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے فرمایا نا، قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ ارتکاب گناہ تو کرتا ہے، اصرار گناہ نہیں کرتا۔ جی ہاں، تو یاد رکھیے ارتکاب گناہ تو ہو جاتا ہے، ٹھیک، لیکن اصرار گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ نے ایک مرتبہ جرم کر لیا، ارتکاب ہو گیا، اور یقیناً اس کے بعد آپ کے اندر ندامت آ گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یاد رکھیے انیق صاحب، اللہ کو یہ آنسو بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بڑے محبوب ہیں۔ یہ جو کسی وقت جو ہے کسی بندہ مومن کی دعا کے اندر جو آنسو نکلتے ہیں، یہ یاد رکھیے قسمت کا سکندر ہے، مصلے پر یہ اس کی سلطنت ہے، یہ آنسو نکل جاتے ہیں، اللہ کی ذات کو اس سے زیادہ مومن کا کوئی عمل محبوب نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے یہی آنسو تھے، یہ آنسو نکلنا صوفیاء کرام کی سالہ سال کی ریاضتوں کا مقصود یہی ہوتا تھا، کسی طرح ایک بندہ مومن کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈرتا ہے اور کانپ اٹھتا ہے، کر تو لیا گناہ، جرم تو ہو گیا، ارتکاب گناہ ہو، لیکن پھر پلٹ کر آتا ہے، اور پھر جب پلٹ کر کے آتا ہے دل سے پلٹ کر کے آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ پلٹتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر پلٹتا ہے۔ یاد رکھیے انیق صاحب، صورتحال یہ بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے اور ولی ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا جس سے گناہ نہ ہو، ولی وہ ہوتا ہے جو اصرار گناہ بھی نہ کرے اور اللہ کے سامنے نادم اور شرمسار رہے اور تعویلات پیش نہ کرے، جواز اپنے گناہ کا نہ ڈھونڈے۔ اور خود قرآن کریم نے یہ لب و لہجہ سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، یعنی اللہ فرما رہے میرے سامنے یوں بات کرو، اے ہمارے رب ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بہت زیادہ خسارے والے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ لب و لہجہ سکھاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ میرے سامنے جھکے، آئے، رونا دھونا کرے۔ اسی لیے وہ جو اکثر میں کہا کرتا ہوں، عبادت کے تکبر کے مقابلے میں ندامت کے آنسو اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ندامت کے آنسو،
یہ جو کہا جاتا ہے نا 40 سال تک فلانے آدمی نے یہ کام کیا، میں نے 30 سال تک یہ کام نہیں کیا، میں نے جو ہے وہ 20 سال تک. ایک بات یاد رکھیے، دو چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں انیق صاحب ایسی ہیں جو انسان کے مقام کو، جیسے بی پی بعض اوقات شوٹ کر جاتا ہے نا، تو شوٹ کر جانے والا روحانیت میں اس کا مقام بہت بلندی پر چلا جاتا ہے. دو چیزیں ہیں. نمبر ایک مجاہدہ، ایثار و قربانی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ایک آدمی بالکل نوجوان ہے، کوئی اس نے لمبا چوڑا کسی قسم کا ابھی تک اسلام کی خدمت کو کوئی بڑا کارنامہ نہیں انجام دیا، لیکن مجاہدہ کر لیا ہے، اس نے قربانی دے دی ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ایک تو مجاہدہ اور قربانی انسان کو فوری طور پر اللہ کا محبوب بنا دینے والی صفات ہے. دوسرے نمبر پر ندامت اور آنسو. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے اللہ رب العزت کا. اور ایک بات ذہن کے اندر رکھیے، یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، گھر کے آنگن کے اندر یہ جو صحن کے اندر مصلی بچھا کر کے صرف 2 رکعتیں جو پڑھتا ہے، اور یہ جو اللہ کے ساتھ جو براہ راست ہوتا ہے، پوری کے پورے دن کے اندر اگر کوئی چاہتا ہے شیطانی اثرات سے میں محفوظ رہوں، شب کے آخری پہر کے اندر اسے خدا ایک سلطنت عطا کرتا ہے، بھیکاری کی سلطنت، مانگنے کی سلطنت. جو اس در کا بھیکاری وہ قسمت کا سکندر ہے. اور یہ بات سورہ مزمل آیت نمبر 6 سے پتہ چلی. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک راتوں کا جاگنا ہی اشد وطئا، کہ صبح کے وقت میں یہ جو نقید لہو شیطانہ جو ہم کہہ رہے ہیں، شیطانی اثرات کو دبانے کے لیے اشد وطئا، شیطانی اثرات کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ مضبوط نسخہ اِنَّا کی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، وہ ہے ناشیۃ اللیل، راتوں کا جاگنا. اور یہ جو آیت کے آخر کے اندر فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، گفتگو کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے یہ دراصل تقریر و گفتار کی تاثیر نہیں ہوتی، اس کے پیچھے وہ جو شب زندہ دار ہونے کی صفت ہے، یہ جو آہ سحرگاہی ہے، اس آہ سحرگاہی نے دن کے وقت میں اس کی گفتار و گفتگو میں تاثیر پیدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خدائی مدد ہے. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب، ظاہر ہے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جب یہ ذکر رحمان کا دل میں مقیم ہو گیا تو پھر شیطان کو جگہ نہیں ملتی. سمپل سی ایک درمیان میں ایک سوال، پھر ہم ذرا آگے کوئی بڑا سوال میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وقتی طور پر عارضی طور پر شیطان حملہ آور ہو جائے تو اللہ سے رجوع کر لیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ورد کر لیا جائے، اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات. لیکن شیطان کا کام کیا ہوتا ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان، بلکہ پھر جیسا آپ نے ذکر کیا تھا شیاطین، اب وہاں جمع کی صیغے میں بات آ گئی. یہ شیاطین کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ تم بالکل صحیح کر رہے ہو. وہی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ارتکاب گناہ اور اصرار گناہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ یہ اصرار گناہ، ارے یہ سب ٹھیک ہے، یہ سود کھانا نعوذ باللہ کوئی بری بات نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تعویلات، جواز، بہانے، نئے نئے دلائل آ جاتے ہیں. یہ فرمائیے کہ جو شیاطین ہیں جو اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں ایک بندہ مومن کے سامنے، یہاں تک کہ بندہ مومن خود کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. یہ شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، جنات کے اندر بھی ہے اور شیاطین کے اندر بھی ہے. اور یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی نا کہ یہ جو بندہ یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ صحیح ہدایت یافتہ ہے اور صحیح راستے پر ہے، یہ سزا نمبر 2 ہے. جی اس سے پہلے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کہ یہ شیاطین، توفیق چونکہ سلب ہو گئی نا، مسلط ہو گئے شیطان، جس سے کہ پچھلی آیت کے اندر آیا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کہ یہ خیر کے راستوں سے ہر وقت رکاوٹ ڈال کر بندہ مومن کو روکتے ہیں. اللہ اکبر. اس بندے کو پھر روکتے ہیں. یعنی یہ کتنا خطرناک
مقام ہوتا ہے کہ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے جائے جی اور اس کے راستے کے اندر شیطان رکاوٹ ڈال کر نماز کی طرف اس کو نہ جانے دے، حج اور خیرات کی طرف نہ جانے دے، زکوٰۃ و تلاوت کی طرف نہ جانے دے، یعنی وہ اس کے راستے کو روک دیتے. یہ وہی بات ہے، توفیق سلب ہو گئی. جی ہاں، اللہ رب العزت نے اس کو شر کے لیے چابی بنا دیا اور خیر کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے تالا بنا دیا، اور ہمیشہ کے لیے خیر کا دروازہ اس کے اوپر بند ہو گیا. تو لا یصدون من السبیل، یہ سزا نمبر 1 ہے. اور جو سزا نمبر 2 ہے وہ کیا، کہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ تو صحیح چل رہا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے کئی اور آیات کے اندر بھی بیان فرمایا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ شیاطین جن پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا نہیں کر رہے ہوتے، غلط کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. چنانچہ معذرت کے ساتھ اس کے ہمیں نمونے نظر آتے ہیں. جی، آپ نے اگر کسی کو شراب کے بارے میں کہا کہ بھائی آپ جو شراب پیتے رہتے ہو مت پیو، تو آگے سے وہ کیا کہیں گے، ارے نہیں اچھا آپ شرابی کے پاس بیٹھ کر شراب کے فوائد سنیے ذرا، وہ آپ کو جو فوائد بتائیں گے. منشیات کا عادی آپ کو جو فوائد بتائے گا، ہر ایک کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت چاہے باطل پر بھی کیوں نہ ہو، جو کچھ اس کے سامنے وہ اس کے اوپر خوش ہے، نہال ہے وہ جماعت، مسرور ہے وہ جماعت. ہر ایک کے پاس اپنے کرنے کے تراشیدہ جواز ہیں، اپنے افعال کے دلائل ہیں جن کو انہوں نے تراشا ہوا ہے. کوئی مرتکب گناہ ایسا نہیں جس کے پاس اپنے دلائل کے بت نہ ہو، جس کو اس نے تراشا ہوا نہیں ہے. سنیے ذرا آپ ان کی باتیں، آپ کو وہ سود کی بھی فضائل نعوذ باللہ بیان کر دیں گے، آپ کو رشوت کے بارے میں بتا دیں. آپ نے کہا رشوت نہیں لینی چاہیے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے دینے والا جہنمی ہوتے ہیں، آپ نے یہ کہا. اب وہ آگے سے آپ کو کہیں گے ارے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جی آپ بہت پچھلے زمانے کی بات کر رہے ہیں، سسٹم نہیں چلتا، نظام نہیں چلتا، دفتر کے اندر کام نہیں چلتا، پہیے لگانے پڑتے ہیں. ارے بھائی صدقے کی نیت کر لو. جب تک یہ بلیک منی نہ ہو اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات ہے. یہ جو بلیک منی یہ ہونی چاہیے. ہر مرتکب گناہ کے پاس اپنے تراشیدہ جواز و دلائل ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے پاس. اور یہی شیاطین جن و انس انسانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا منہ پھیر لیں. اور ایسے سارے کے سارے لوگ وہم یحسبون انہم مہتدون، جی وہ گمان کر رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، اور آپ منع کر رہے ہیں نا آپ غلط ہیں. ٹھیک ہے، دفتر کے اندر آپ گئے، آپ نے جا کر کے منع کرنے کی کوشش کی، آپ غلط ہیں، ہم جو سیٹ پہ بیٹھے ہم ٹھیک ہیں. جی بالکل. اور یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اب وہ بات نہیں ہے. یہ سود نہیں ہے، یہ رننگ فائنینس ہے. اس میں کوئی انسان کا استحصال نہیں ہو رہا. ہاں اس زمانے میں ہوتا تھا. ارے تم اتنی خوبصورت لڑکی ہو، تم گھر میں پردہ کر کے بیٹھتی ہو، تم باہر نکلو، دفتر میں بیٹھو، کرنا فی بیوت کننا قرآن کریم فرما رہا ہے. ارے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ جو وہم یحسبون انہم مہتدون، کئی سارے لوگوں کی تحریریں پڑھ کر کے باقاعدہ یہ آیت یاد آتی ہے. خنزیر کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کئی مغربی مفکرین نے یہ بھی لکھا کہ جناب یہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. اس زمانے کے اندر جہاں کہیں پر یہ جو مسلمان پوگ نہیں کھاتے، خنزیر نہیں کھاتے، تو یہ ان کو ذرا غور کرنا چاہیے. اچھا بھی کیوں غور کر رہے ہیں؟ لکھا ہے کتاب، میں نے خود پڑھا، تو یہ لکھا کہ جس زمانے کے اندر یہ بات ہو رہی ہوتی تھی خنزیروں کی، تو یہ خنزیر تو دراصل جنگلوں میں گھومتے تھے، نجاستوں کے اندر، یعنی نجاست کا لفظ میں کہہ رہا ہوں گندگی، انہوں نے کہا گندگی کے اندر یہ ملوث رہتے تھے، اور سارے کے سارے بدن ان کے آلودہ اور خراب. اور اس وقت ظاہر ہے کہ بندے کو کراہت. آج کل تو فارمنگ ہے، آج کل تو فارمنگ ہوتی ہے، ان کے تمام حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اس کے لیے ملازمین ہوتے ہیں، اس کے لیے کیٹل ٹائپ کے فارم ہوتے ہیں، اس کے کنٹرول شیڈ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے یہ نظام. اب تو یہ حرام نہیں. اب آپ دیکھیں یعنی خنزیر حرام ہے، اس کے اوپر 1400 سال کے کسی مسلک، کسی مکتب فکر، کسی مسلمان کا کبھی کوئی اختلاف ہے؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کسی کے ہاں کوئی اختلافی تصور تک نہیں ہو سکتا. لیکن اب جو اس کا عادی ہے وہ اس کے بھی جواز کے دلائل فراہم کر رہا ہے.
شراب تک کے دلائل فراہم کر رہے ہیں. یعنی قرآن تو کہہ رہے ہیں انما الخمر صحیح، انما المیسر والخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. لیکن ذرا آپ چلے جائیے جو ڈرنک کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، شرابیوں کے پاس بیٹھیے، وہ آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شراب کے بارے میں بھی اسلامی پوائنٹ آف ویو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے نعوذ باللہ. بالکل. اور وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں جب گفتگو ان سے ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں شراب حرام کہاں ہے، یہ تو یہ من عمل الشیطان کی بات ہو رہی ہے نا، حرام کی بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل شراب کے حوالے سے تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر دین سیکھا جا رہا ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قطرہ بھی حرام ہے. اللہ اکبر. 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 10 آدمیوں پر لعنت ہے. شراب ڈھونے والا، رس نکالنے والا، لانے والا، سروس فراہم کرنے والا، جس کے لیے لائی جا رہی ہے، نچوڑنے والا، جو شراب کو پیش کرنے والا ہے، جو شراب کو بیچنے والا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہی رسول جنہوں نے قرآن ہمیں دیا کہ یہ قرآن ہے اور یہ میرے اقوال ہیں. اچھا یہی صورتحال سود کے بارے میں بھی ہے. اچھا اب وہ کیا، میں نے خود پڑھا اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ جس زمانے میں سود کو کہا جا رہا تھا نا، تو ایک آدمی ہے اس کا والد مر گیا تھا. اب جب وہ مر گیا تو وہ جاتا ہے، اس کے پیسے نہیں ہے کفن دفن کے لیے، وہ کسی بیاج والے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسہ دے دو. تو وہ کہتا تھا نہیں بھی پیسہ تو ایسے نہیں دوں گا تیرے کو کفن دفن کے لیے، باقاعدہ طور پر یہ میں تجھے پیسہ دے رہا ہوں اور اس کے اوپر میں یہ اتنا بیاج اور سود لوں گا. تو دیکھیں یہ تو بے نفسی ہے، بے رحمی ہے اور یہ انسانیت کے خلاف ہے. تو یہ سود یوں حرام ہے. آج کل تو مل آنر ہے، آج کل تو فیکٹری مالکان ہیں، آج کل تو ڈیجیٹل دنیا، لہذا آج کل تو سود حلال ہونا چاہیے. یعنی آپ اندازہ لگائیے ایسے لوگوں کی نظر میں سود حلال، خنزیر حلال، شراب حلال، بدکاری حلال، بے پردگی حلال، سارے کے سارے گناہ حلال. تو اسلام پھر کیا ہوا؟ اسلام ہے کہاں؟ پھر قرآن و سنت کہاں؟ تو دیکھیں یہ سب کے سب نقید لہو شیطانہ ہے، اس کی عملی تصویریں ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کی عملی تصویریں، شیطانی تسلط. سوچ یہ رہے، گمان یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، یہ جو ہمیں منع کرنے والے لوگ ہیں یہ غلط ہیں. ان شیطانی اثرات سے تحفظ کا ایک ہی نسخہ اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا رشتہ اللہ سے، قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. آخری بات، لاسٹ 2 منٹ مرتضیٰ فرما دیجئے آپ یہ. اور جب آنا تو میرے پاس ہی ہے نا جو اللہ فرما رہا ہے، تو یہ اپنے شیطان سے کہے گا کہ تو بدترین ساتھی نکلا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. یہ جو شیطان جو اس کا دنیا میں قرین و ساتھی بن گیا تھا، اب یہ قیامت والے دن یہ بندہ اس کو کہہ رہا ہے کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. اسی کی تشریح ایک اور آیت میں ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم بعض عدو الا المتقون. یہ الاخلاء خلیل سے نکلا ہے کہ جو دنیا میں دوست ہیں قیامت والے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے. اللہ اکبر. سوائے متقین کے، کہ یہ جو دنیا میں دوست ہیں یہ قیامت والے دن بھی دوست ہوں گے، مگر باقی تمام کے تمام دوست قیامت والے دن ایک دوسرے کے جانی دشمن، خون اترا ہوا ہوگا آنکھوں پر. اصل بات یہ ہے کہ انیق صاحب الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. ایک محاورہ. دوسرا محاورہ الناس الرجل علی دین صدیقہ، انسان اپنے ساتھی دوست اور رفیق اور کمپینین اور اپنی کمپنی کے دین پر ہوتا ہے. کمپنی کیسی مل رہی ہے؟ صحبت کیسی مل رہی ہے؟ اچھی صحبت. یہی جو بات آپ نے صحبت کی فرمائی، اچھی صحبت. بری صحبت سے دور رہو. وہ ایک صاحب نے آ کر یہ بات عرض کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ بری صحبت تو ہے، لیکن جہاں وہ برا کام ہوتا ہے میں اس برے کام میں شریک نہیں ہوتا. تم وہاں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہو. تو بری صحبت سے آدمی گریز کرے. من کسر سوادا فهو منهم، جو کسی کی جماعت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. انہی میں سے ہوتا ہے. میں شراب نہیں پیتا، کیوں بیٹھتے ہو شرابیوں میں؟ میں بدکار نہیں ہوں، میں زانی نہیں ہوں. ارے تو تم زانیوں کی محفل میں کیسے بیٹھتے ہو؟ اور ایک دن آئے گا کہ یہ جو گناہ ہے اس کے اثرات تمہارے وجود تک بھی پہنچیں گے. اللہ اکبر. یہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ حفاظت فرمائے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے
اور حسب روایت ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن بہت اہم نکات مفتی صاحب نے ان کا احاطہ کیا اور یہاں بیان فرمائے اور ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ درست جواب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4، 6 یا 8؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے، کون ہے آج کے جی شیر افضل صاحب نوشہرہ سے۔ شیخ افضل صاحب نوشہرہ سے۔ شیخ صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشورہ جیسا کوئی مددگار نہیں، مشورہ جیسا کوئی مددگار نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار